جو فائنینشیل ٹرانزیکشن کی فارم ہے وہ سب کے ہاں کامن ہے۔ آخری سوال اس ضمن میں جو ذہنوں میں آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل کرنسیاں کے بعد جو یہ اب کرپٹو کرنسیاں وغیرہ آ گئی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب ان پر گفتگو کے لیے تھوڑا پیرایا چاہیے کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ یہ جو ماڈرن کرنسیاں ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، کیا حقیقت ہے ان کی۔ اصل میں یہ پرائیویٹلی مینوفیکچرڈ نمبرز ہیں۔ یعنی روپیہ کیا ہے؟ روپیہ ایک فرضی نمبر ہے جو ریاست پاکستان نے تخلیق کیا ہے کہ میرے اس علاقے میں جب بھی کوئی شخص اپنا ڈیٹ اپنے اگینسٹ واجب الادا کوئی چیز دینا چاہتا ہے، بالخصوص مجھے، تو میں اس کو لوں گی کس چیز میں؟ ایک نمبر ہے روپیہ۔ جب وہ اس چیز میں مجھے ادا کرے گا تو اس کا واجب الادا چیز میری طرف ادا ہو جائے گی، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر آپ سرکار کے پاس لے کے چلیں گے میں گندم لے آیا ہوں، بھائی میں تو بکریاں پالتا ہوں، یہ 50 بکریاں ہیں، یہ لے لو، ریاست کہتی ہے میں نہیں لیں گی، مجھے کیا دو؟ ایک نمبر ہے جو میں نے تخلیق کیا ہے اور وہ ہے روپیہ، اور اس کی نمائندگی کس چیز میں کرواتا ہوں میں؟ ایک خاص شکل کا ایک نوٹ ہے، ایک صفحے پہ جو چھپا ہوا ہے۔ کرنسی کا کنسیپٹ اور کرنسی کی تھنگ، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ یعنی concept of currency is different from the commodity thing in which it is represented۔ یہ جو روپے کی شکل ہے یہ صرف commodity thing ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ریاست ایک سکہ جاری کر دے، اس پہ لکھ دے 1,00,000 روپیہ، تو یہ سکہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ ایک کاؤنٹنگ یونٹ کی نمائندگی۔ کرنسی اصل میں کاؤنٹنگ یونٹ ہے، وہ یونٹ جس میں میں چیزیں گنتا ہوں اس کو کرنسی کہتے ہیں۔ کرنسی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ تو کرنسی ایز کاؤنٹنگ یونٹ از ڈفرنٹ فرام کرنسی ایز کموڈیٹی تھنگ۔ امریکہ کا کموڈیٹی تھنگ بھی ایک صفحہ ہے، پاکستان کا کموڈیٹی تھنگ بھی ایک صفحہ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کموڈیٹی تھنگ ایک اور نمبر کو نمائندگی کر رہا ہے، ہمارا کموڈیٹی تھنگ ایک اور نمبر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ڈالر ایک نمبر ہے جو امریکہ کی ریاست نے تخلیق کیا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں اس میں چیزیں گنیں گے، پاکستان کی ریاست نے، امریکہ اسی طرح سعودی عرب والوں نے ریال بنا، تو لوگوں نے مختلف ریاستوں نے الگ الگ ایک نمبر بنا، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے کلو ایک نمبر بنایا ہے کہ ہم چیزوں کو اس میں ماپیں گے۔ تو پاکستان کی ریاست نے طے کیا کہ ہم اپنے ملک میں ہر چیز کو کس چیز میں گنیں گے؟ روپے میں، اور جو اس گننے کے نمبر میں ادائیگی کو قبول نہیں کرے گا اس کو عدالت میں بلا دیں گا۔ اگر پاکستان میں آپ کسی کو جا کے روپیہ دیں اور وہ کہا میں نہیں قبول کروں گا، تمہارا ڈیٹ سیٹلمنٹ اس سے نہیں لوں گا، تو ریاست آپ عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ ایک وہ چیز جس کو پاکستان کی اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس میں لوگوں کے فائنز، لوگوں کے ڈیٹس سیٹل ہوں گے، اور یہ اس کو نہیں مان رہا، تو ان معنی میں یہ ایک لیگل ٹینڈر ہے۔ یہ اصل میں محض ایک کمپیوٹر میں جنریٹڈ نمبر ہے۔ کرنسیاں اصل میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے ایک الیکٹرانک نمبر کے۔ اب یہ تفصیل طلب موضوع ہے، تو یہ ایک الیکٹرانک، یعنی بینک جب کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ کسی کے پیسوں سے نکال کر نہیں دیتا، وہ آؤٹ آف نو ویئر ایک نئی ٹرانزیکشن، ایک نئے نمبر ایڈ کر دیتا ہے سسٹمز کے اندر۔ یعنی بینکوں کے لیے نیا، یعنی وہ ہمیشہ نیا زر تخلیق کرتے ہیں، اور ان کے لیے نیا زر تخلیق کرنا اتنا آسان ہے جیسے ایک بٹن دبائیں بہت سارے نمبر جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان کو نیا نمبر جنریٹ کرنے میں یہ مشکل ضرور ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا شخص ہو جو کریڈیبل بائر ہو ان نمبرز کا، یعنی اس کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ وہ مستقبل میں محنت کر کے کما کے وہ پیسے بینک کو واپس کر سکے۔ یہ ایک لمٹ تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اسکائی از دا لمٹ، جتنی مرضی کرنسی جنریٹ کر لے، اس سے انفلیشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کرنسیاں کوئی آلو کی طرح کوئی کموڈیٹی نہیں ہے، کوئی زمین سے اگنے والے سونے کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، یہ نمبرز ہیں۔ ہر ریاست نے اپنے نمبر تخلیق کیے ہیں۔ اگر یہ نمبرز جائز ہیں تخلیق ہونا، اس پر ویسے بحث ہے کہ اس لیے میں نے کہا نا کہ کرپٹو کرنسی سے پہلے اصولاً جس پر بحث ہونی چاہیے وہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے عام طور پر یہ رائے لی ہے کہ یہ جائز ہے۔ اگر یہ جائز ہے تو اگلا سوال پھر کرپٹو کرنسی میں کیا خرابی ہے؟
وہ بھی یہی ایک نمبر ہے. فرق یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی اجازت سے چھاپے جا رہے ہیں یا کریٹ کیے جا رہے ہیں, وہ کچھ اور لوگوں کا پرائیویٹ کنسنسس ہے, اور بس وہ پرائیویٹلی مینوفیکچرڈ نمبرز ہیں. انہوں نے کہا ہم روپیہ اور ڈالر نہیں مانتے, ہم اپنا ایک نمبر بنا لیتے ہیں, اور اس کو جعلی نام بھی کوئن رکھا ہوا ہے. پہلے بہت عرصہ جب نئے نئے بنے, میں نے کہا واقعی پتہ نہیں کوئی کوئن منٹ ہوتے ہیں, کوئی لینگویج بھی ساری وہی بول رہے ہیں مجاز میں کہ کوئنز ہیں منٹ ہو رہے ہیں. میں نے کہا شاید کچھ چھپتے ہوگا, بعد میں پتہ لگا یہ تو صرف لینگویج مجازی معنی میں بول رہے ہیں, کوئی کوئن شوئن نہیں ہے, کمپیوٹر کے نمبرز ہیں بس, اس کے اگینسٹ جو ہے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اور اب ایک سسٹم کے ذریعے سے وہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر اب ظاہر ہے وہ لوگوں کی ایکسچینج ویلیو میں زیادہ ابھی اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. اس کا واحد استعمال فی الوقت اسپیکولیٹو ہے, یعنی ایز اے اسٹور آف ویلیو کے طور پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی میں ڈالر یا روپے کے اگینسٹ وہ کرپٹو یونٹس خرید لیتا ہوں اس امید پر کہ یہ بہت مہنگے ہو جائیں گے تو پھر مجھے فائدہ ہو جائے گا, جیسے پلاٹ خرید لیتے ہیں. تو ایک ورچوئل قسم کا پلاٹ ہے وہ کرپٹو نمبر. لیکن اگر آپ کسی دکاندار کو جا کے کہیں یہ کرپٹو کے اتنے یونٹ دے دو, دہی دے دو مجھے, وہ کہے گا میں نہیں جانتا مانتا کرپٹو کیا ہوتا ہے, مجھے تو روپیہ دو, میں اس نمبر کو جانتا ہوں جو سرکار کی اجازت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر یہ جو فرضی نمبر جو پرائیویٹلی مینوفیکچرڈ ہیں یہ بھی اتنے ہی طاقتور ہو جائیں کسی کمیونٹی کے اندر کہ وہ بنا لیں اور اس کے سارے ممبرز آپس میں اس میں ٹرانزیکشن کرتے ہوں, وہ دہی آلو سب چیزیں اس سے خرید سکتے ہیں, اس میں کوئی ناممکن نہیں ہے. دے کین آلویز مینیج اٹ. تو کرپٹو اگر یہ کرنسیاں شرعاً جائز ہیں جو سرکار جنریٹ کرتی ہے, تو اصولاً آپ کے پاس کرپٹو کو منع کرنے کی ایک وجہ کے علاوہ کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی. اور وہ وجہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جب سرکار نمبر جنریٹ کرتی ہے تو اس کی سرکار گارنٹر ہوتی ہے, اس میں لوگوں کے مال کا تحفظ ہے, اس میں رسک نہیں ہے. لیکن جب اس طرح سے پرائیویٹلی مینوفیکچرڈ ہونا شروع ہو جائیں تو اس میں دھوکے کا بہت امکان ہے. دیکھو مداربہ اسکینڈل ہو گیا, لوگ مال لے کے بھاگ گئے, تو اس میں بڑا خطرہ ہے لوگوں کے مال وغیرہ ڈوبنے کا, تو اس لیے یہ جائز ہے. اب آپ غور سے دیکھیں, اگر آپ کرپٹو کے منع کرنے کی علت یا وجہ یہ مقرر کرتے ہیں تو یہ وجہ صرف کب تک رہے گی؟ جب تک وہ اسٹینڈرڈائز ہو کے یہ تو بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کسی زمانے میں جس بندے کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہوتی تھی اور وہ پرائیویٹ نوکری کرتا تھا تو لوگ رشتہ نہیں دیتے تھے. یہ بھی کوئی نوکری ہے, پکی نہیں ہے, پکی نوکری, یہ تصور ہوتا تھا. اب کسی کو کہو پکی نوکری کرو, اور تو چھوڑو وہ بھی کوئی نوکری ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ بڑی بڑی میں جو کمپنیاں ہیں ان میں جا کے نوکری کروں گا, اس میں زیادہ تنخواہ ہے. تو اب لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں. پہلے لوگ بہت ڈرتے تھے, رسک محسوس کرتے تھے, جب چاہے گا دل کرے گا نکال دے گا مجھے, تو یہ اچھی نوکری نہیں ہے. تو یہ تو اس طرح کا آرگیومنٹ ہے پھر کہ آج اگر وہ نان اسٹینڈرڈائزڈ ہے تو آپ اس وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں یہ منع ہے. کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے صرف سی ڈی اے میں رہنا ہے, کیوں, اس میں فراڈ نہیں ہے, اس کا ڈاکومنٹیشن بڑا پروسیس اچھا ہے, فیسلٹی زیادہ ہے. آج کسی سے پوچھیں سی ڈی اے میں رہنا چاہتا ہے یا بیریا ٹاؤن میں رہنا چاہتا ہے, ڈی ایچ اے میں رہنا چاہتا ہے, جو کہ پرائیویٹ مطلب وہ ہیں کالونیز ہیں, تو لوگ وہاں جا کے رہ رہے ہیں. وہ زیادہ مہنگے ہو گئے, وہ زیادہ اسٹینڈرڈائز طریقے سے پروسیسز بنا لیں. سی ڈی اے میں آپ نے پلاٹ ٹرانزیکشن کرانی ہو لگ پتہ جاتا ہے کتنے پیسے کھلانے پڑتے ہیں افسروں کو. یہاں پر ان کا ٹرانزیکشن زیادہ اسموتھ ہے, جلدی سے ہو جاتا ہے. تو اب لوگوں کی پریفرنس بدل گئی. تو ایک زمانے میں آپ کسی کو اگر وہ آپ سے پوچھے یار میں وہ پرانا ایک محلہ ہے پرائیویٹ وہاں انویسٹمنٹ کر لوں, آپ کہیں گے خدا کو بنو پیسے ڈوب جائیں گے تمہارے, نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تمہیں سی ڈی اے کے سیکٹر میں لگانے چاہیے. اب آپ لوگوں کو خود ریکمنڈ کرتے ہیں نہیں چھوڑو سی ڈی اے میں کیا رکھا ہوا ہے, وہاں جاؤ. سی ڈی اے تو آج آپ سے پیسے لے لے گا 30 سال تک بنا کے ہی نہیں دے گا. تو اب پریفرنس بدل گئی. تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ کرپٹو کرنسیاں اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں رسک انوالوڈ ہیں, ریگولیٹڈ نہیں ہے, یہ آج آپ کے لیے یہ بات کہنے کی کا امکان پیدا کرے گا کہ یہ ناجائز ہے. کل کو یہ آرگومنٹ ختم ہو جائے گا جب یہ ویل اسٹیبلش ہو جائیں گی اور اسٹینڈرڈائز ہو جائیں گی. ہوں گی نہیں ہوں گی یہ ایک الگ بحث ہے. کیا ریاستیں اس چیز کو قبول کریں گی نہیں کریں گی یہ بھی ایک بحث ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر کرپٹو کرنسی ایجاد اسی طرح سے چلنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے پھر سرکار کی ابیلٹی ٹو گیٹ ریسورسز بائی منٹنگ مور منی یہ کیا ہو جائے گی. ان کرنسیوں کو سمجھانے کے لیے میں اسٹوڈنٹس کو ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ یوں امیجن کریں ایک پیر صاحب کا حلقہ ہو, اور پیر صاحب ماشاءاللہ بہت قدر کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہوں, اور پیر صاحب اپنا ایک ٹیشو اٹھائیں یوں کر کے پہنچ کے رکھ دیں, اور ایک دن ایک مرید اٹھائے
اور کہ پیر صاحب کو پسینہ لگا ہوا ہے اس پہ، یہ تو بڑا قیمتی ہے، تو پھر لوگ زیارت وغیرہ کے لیے آنا شروع ہوں کہ جی سونگیں گے یہ بڑا بہت اچھا ہے. لیکن پھر ایک مرید آ جائے اور وہ کہے کہ یار میری بکری لے لو، یہ مجھے دے دو پیر صاحب کا جس پہ پسینہ لگا ہوا ہے، تو پہلے میں کہوں گا نہیں میں پیر صاحب کا پسینہ وغیرہ نہیں، یہ صرف اسٹوری ٹیلنگ کسی پرپز کے لیے کہ یہ نہیں بیچوں گا، یہ میں توہین نہیں کر سکتا. لیکن اس کو ضرورت آن پڑی تو اس نے کہا چلو یار یہ لے لو، یار تم کہہ رہے تھے بکری دو گے تو لاؤ بکری دو. پھر اس طرح کر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے اگینسٹ تو بکریاں وغیرہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو پیپل ول اسٹارٹ ایکوائرنگ وہ پیر صاحب کے جو ٹیشو ہیں. اور کچھ دیر بعد پیر صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو میں ٹیشو یوں کر کے پھینکتا ہوں یہ بیکار چیز نہیں ہے، اس کے اگینسٹ لوگ ویلیویبلز حاصل کر لیتے ہیں. تو اب پیر صاحب کہیں گے کہ یہ ٹیشو ہر کسی کو نہیں ملے گا، اب بکری وغیرہ لاؤ اور کوئی چیزیں دو، گاڑی دو، بہت سارے جس طرح کا مال چاہیے اتنے پسینے میں تمہیں دے دوں گا. اب جب یہ ایک چھوٹی سی اکانومی ہے جو یوں چل رہی ہے اور وہ جو پیر صاحب کے ٹیشو ہیں وہ آپس میں ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کے اگینسٹ، کیونکہ وہ ویلیویبل ہو چکے ہیں کسی وجہ سے. لیکن ظاہر ہے پیر صاحب نے جبرن نہیں نافذ کیا، لیکن اگر پیر صاحب کو پتہ چل جائے کہ یار یہ تو بڑا اچھا نظام ہے، وہ کہیں گے یار یہ تو مزے ہوگا، اس میں تو میرا فائدہ ہے، تو اپنے کچھ مریدوں کو اس کام پہ لگا دیں گے کہ لوگوں کو کہا اسی میں کریں، اگر اس کے علاوہ کسی چیز میں ٹرانزیکشن کریں تو ان کی پھینٹی لگاؤ ذرا یا نکال دو محلے سے، علاقے سے. پھر ساتھ میں ایک اور پیر صاحب ہیں تھوڑے فاصلے سے، ان کو بھی پتہ لگ گیا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، وہ بھی یہی کام پہ لگ گئے. اب ان کے بھی ٹیشو چل رہے ہیں، وہ اپنا سائن وائن کر کے دوسرے ٹیشو سے فرق کر رہے ہیں تاکہ میرے مرید جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو جائیں، ٹیشو وغیرہ میں اسٹینڈرڈائز کر دیں. اب یہ جو پیر صاحب ہیں ان کے مرید بھی اس والے وہ کہہ رہے ہیں زیادہ برکت والا ہے، فرض کریں وہ زیادہ طاقت ہے اس میں، وہ رکھنا پسند کرتے ہیں. اب ان پیر صاحب کو تو مصیبت ہوگی نا، پھر یار میرا کام تو ختم ہو گیا. تو یہ کرنسیاں اسٹیٹس کی ایسی ہی چیز ہیں، یہ بائی فورس کریٹ کرتے ہیں نمبرز کو. اور یہ جو کرپٹو کرنسیاں ہیں وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی اٹیمپٹ ہے. یوں سمجھ لیں پیر صاحب کے ایک غیر ڈکلیئرڈ خلیفہ خود ہی اپنے آپ کو خلیفہ بنایا اور کہے کہ میں بھی پیر ہوں اور میرے بھی پسینے کی وہی ویلیو وغیرہ ہوگی، اپنے مریدوں کو اس کو استعمال کرو، چھوڑو اس پیر صاحب کے ٹیشو وغیرہ کو تم. تو ظاہر ہے یہ پھر ایک کانفلکٹ ہوگا. جی سر ایک سوال ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے جس میں پیروں میں سب سے بڑا پیر امریکہ ہے. ہاں ایسا ہی ہے. امریکہ کو سب سے زیادہ اس وقت چائنا سے یہی پرابلم ہے، کیونکہ چائنا ہر جگہ جا کر ہر ملک کو یہ انسینٹیو دینے لگا ہوا ہے کہ آپ جو بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کی آپ ہمارے ساتھ ٹھیکے کریں، ہماری کرنسی میں کریں. دیکھیں امریکہ ہیڈ دس اسپیشل پریویلیج کہ آپ بہت ساری محنت کر کے کوئی چیز پروڈیوس بیٹھ جائیں، آپ بہت ساری محنت کر کے کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، وہ صرف منٹ کر کے ڈالر دے دیتا ہے آپ کو. تو امریکہ کو یہ چیلنج اس وقت چائنا سے یہی ہے کہ آہستہ آہستہ چائنا لوگوں کو اب کہہ رہا ہے کہ تم جو ہم سے چیزیں خریدو گے ہماری کرنسی میں ہمیں پیمنٹ کرو، کیونکہ وہ کرنسی ظاہر ہے وہ خود چھاپتے ہیں. اور اگر یہ ٹریڈ والیوم اب چائنا بہت بڑھا لیا اس نے، تو امریکہ سے بھی بڑھاتے چلے جا رہا ہے وقت کے ساتھ. تو امریکہ فیلز ریئل تھریٹ کہ اگر ہماری اکانومی تو ڈالر ڈیبیسمنٹ کے اوپر کھڑی بھی ہے کہ ہم اس کو پرنٹ کر کے دنیا کو بیچتے ہیں، وہ سارا ڈالر اگر امریکہ میں واپس آ جائے تو بے تحاشا انفلیشن ہو جائے گا ان کے ہاں. تو یہ ایک یعنی کرنسی پالیٹکس ہے پوری. اچھا جی، اب آ جائیں اسلامک بینک کس طریقے سے انہوں نے ان ماڈلز کو اڈاپٹ کیا ہے. ویسے تو اگر ہم ہسٹری جا کر دیکھیں جو اسلامک بینک کے لٹریچر کی ہے، وہ اس کی پہلی جو جنریشن نے لٹریچر لکھا ہے وہ یوں لکھا کہ جو بینک کا سود ہے، یہ ہم مین اسٹریم ویو کی بات کر رہے ہیں کہ جو بینک کا سود ہے اس میں کئی طرح کی قباحتیں ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ اس میں ایک پارٹی کے اوپر تو رسک آ رہا ہے لاس کا، دوسرے پر نہیں ہے. ایک شخص نے اپنے ریٹرن کو گارنٹی کر لیا ہے قرض دیتے ہوئے ہی، اور قرض لینے والے پہ سارا رسک آ گیا. ایک تو اس میں ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف رسک ہے. پھر کئی طرح کے دلائل سے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ بینک یہ جو سود کا نظام ہوتا ہے بینکاری، اس میں دولت چند ہاتھوں میں آہستہ آہستہ سکڑتی چلی جاتی ہے. اس کے مد مقابل کے طور پر جس نظام کو پرپوز کیا گیا اس کو کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، جس کی دو بڑی شکلیں ہیں، ایک مشارکہ اور ایک مضاربہ. مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ مل کر مال، عمل یا رسک جو ہے نا اس میں شرکت کر لیں.
ایک شرکت المال ہے، ایک شرکت الاعمال ہے، ایک شرکت الوجوہ ہے. سب کو تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں ہے. ایک یعنی ایک سب سے آسان کانسیپٹ جو ہے شرکت کا وہ یہ ہے کہ چند دوست یا چند لوگ مل کر مال جمع کریں اور ایک کاروبار کریں. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا